بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مکرم نعت خوانان گرامی قدر اور حاضرین باتمکین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نہایت مبارک، ایمان افروز اور وجد انگیز محفل میں حاصل ہوئے۔ میں چودھری اقتدار علی صاحب کو اس اہتمام پر اور بڑی محبت و ذوق و شوق کے ساتھ اس کے انتظام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خطاب کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ محفل میلاد پاک بنیادی طور پہ نعت خوانی کے لیے تھی۔ میں اسی حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا ذکر بطریق نعت فرمایا ہے۔ تو یہ جو بات کہی ہے اس کی تائید میں کچھ آیات کریمہ آپ کو سنا دوں گا اور ان کا معنی سمجھا دوں گا۔ بس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اقدس بطریق نعت فرمایا ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جب وحی بھیجی تو انہیں بطریق نعت خطاب نہیں کیا، انہیں بطریق نعت خطاب نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام پر جو وحی بھیجی تو آقا سے خطاب بھی بطریق نعت فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک ہے، ان امتیازات میں سے جو دیگر انبیاء و رسل اعظام کو نصیب نہ ہوئے، عطا نہ کیے گئے۔ بائبل کو اگر پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر بائبل کا مطالعہ تو صاف ظاہر ہے نہ آپ کر سکتے ہیں نہ آپ کا کام ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کو تھوڑی یا زیادہ بقدر نصیب میسر آتی۔ اگر ہم یہ بات کہیں تو ممکن ہے غیر مسلم یہ کہیں کہ یہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، مگر اس لیے میں نے بائبل کا نام لیا کہ بائبل آج موجود ہے، اس میں انجیلیں بھی موجود ہیں، تورات کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور پہلے انبیاء کے صحیفے بھی موجود ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان میں تحریف، ترمیم اور تبدیلی ہو گئی، وہ اپنی اصل زبان پر قائم نہیں۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو تبدیلی بائبل کی کتابوں میں کی گئی اس میں انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی شانوں کو بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا ہے، پیغمبر سے خدا تو تبدیلی اس طرح کی ہے کہ ان کی شان میں غلو کیا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ان کی شان کو بڑھانا مقصود تھا ان لوگوں کا، اور بندے سے پیغمبر سے اٹھا کے خدا بنانا مقصود تھا، تو خطاب کے بھی جو طور طریقے موجود تھے ان کو بھی گھٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بائبل کی تمام کتابوں میں بھی وہ خطابات موجود ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کس طرح ان نبیوں کو خطاب کیا، موجود ہیں۔ مگر اب آپ کے لیے میں حوالے قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاب فرمایا، اور قرآن مجید شہادت دیتا ہے، ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دے۔ کہیں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا دونوں جنت میں رہو۔ تو جب آدم علیہ السلام سے خطاب کیا تو نام لے کے خطاب کیا، اور یہ طرز خطاب طریق نعت نہیں ہے، یہ طریق خطاب ہے۔ جیسے اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں سے خطاب فرمائے۔ پھر بڑے برگزیدہ انبیاء میں سے سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ پاک نے ان سے خطاب کیا، کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے لگایا، اور فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اپنی کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اترا، سلامتی کے ساتھ اپنی کشتی سے اترا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اترا۔
تو یا نوح کہہ کے خطاب فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے خطاب کی. فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر سے اللہ رب العزت کا خطاب ہے اور براہ راست نام لے کر خطاب فرمایا جا رہا ہے. ان میں سے کوئی ایک خطاب بھی بطریق نعت نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں. نعت کا طریق کیا ہے؟ آپ سن رہے تھے نعت خانوں کا کلام. یہ طریق نعت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں مگر کبھی آپ کی کملی کا ذکر کر کے خطاب کرتے ہیں، کبھی آپ کی خوبصورت زلفوں کا ذکر کر کے خطاب کرتے ہیں، کبھی آپ کی چشمان مقدس کا ذکر کر کے خطاب کرتے ہیں، کبھی آپ کی مخمور نگاہوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی گیسوئے آبدار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی چہرہ تابدار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ کے حسن سراپا کا ذکر کر کے خطاب کرتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کے نظاروں کا ذکر کر کے خطاب کرتے ہیں، کبھی سبز اور سنہری جالیوں کی بات کرتے ہیں، کبھی مدینے کے کوچہ و بازار کی بات کرتے ہیں، کبھی اس خلد بری کی بات کر کے خطاب کرتے ہیں، کبھی آقا کے حسن کی، کبھی آپ کی رحمت کی، کبھی آپ کے حسن خلق کی، کبھی آپ کی عظمتوں کی، کبھی آپ کے اوصاف کی، کبھی آپ کے کمالات کی. الغرض آقا کی مختلف اداؤں کا ذکر کر کر کے آپ کا خطاب کرتے ہیں مگر بے تکلف ہو کر آپ کا نام لے کے نہیں بلاتے. یہ انداز خطاب کرنے کا یہ طریق نعت ہے، اور براہ راست کسی کا نام لے کے بلا لینا یہ طریق خطاب ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا، اور جب حضور علیہ السلام سے بات کی تو نعت کہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا. اب ان کی توصیف بیان ہو رہی ہے، ان کی عظمت اور ان کے کمال کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا پر انہیں فضیلت دیے جانے کا بیان ہو رہا ہے. مگر فرماتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، چن لیا ہے، ان میں سے بزرگ اور برگزیدہ کر لیا ہے. فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں مگر نام لے کر خطاب فرمایا جا رہا ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام کا وقت آ گیا. فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک نیک بخت بیٹے کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں. پھر جب وہ بیٹا آ گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل بنی اسرائیل کے آخری نبی تشریف لائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی. قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر ذکر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے انبیاء ما سبق میں سے، اور کثرت کے ساتھ فضیلتیں اور معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان ہوئے. مگر ان سے خطاب کیا، فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں، آپ کو کمال عمر تک پہنچانے والا ہوں، اور پھر آپ کو جسم و جان کے ساتھ اوپر اٹھا لینے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا ذکر کیا. قرآن شاہد ہے، اور ان کے اپنے صحیفے اور ان پر اترنے والی کتابیں آج تک شاہد ہیں کہ اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو لقب کے ساتھ، پیار بھرے لقب کے ساتھ، انداز دل ربائی کے ساتھ بیان نہیں کیا، خطاب نہیں کیا. جب خطاب فرمایا ہے تو سیدھا سیدھا نام لے لیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا. الحم سے والناس تک جب پورا قرآن پڑھتے ہیں تو ایک مقام پر بھی اللہ نے حضور کو اس انداز خطاب میں نام لے کر نہیں بلایا. جب خطاب کیا، یعنی آپ کو میں نے 7-8 آیتیں مختلف انبیاء علیہ السلام کے نمونے کی پیش کی، اور یہ کہا کہ کسی ایک پیغمبر کو لقب کے ساتھ خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ رب عظیم ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ بنانے والا ہے، اور اپنی انبیاء کو جس طرح چاہے یہ اس کے برگزیدہ بندے ہیں خطاب کرے. وہ پابند نہیں ہے کہ کسی کی نعت کہے. مگر جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، الحم سے والناس تک ہزارہا مقامات پر حضور علیہ السلام کو خطاب کیا، مگر ان میں سے ایک مقام پر بھی نام لے کے خطاب نہیں کیا.
جب خطاب کرنے کا وقت آیا خطاب نعت بن گئی، خطاب نعت بن گئی۔ کبھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے قبلی والے پیارے، اب خطاب کیا جا رہا ہے۔ چادریں تو پہلے نبی بھی لیتے ہوں گے، سردیوں میں لوئی کمبل کملیاں تو وہ بھی لیتے ہوں گے، اور ہر نبی کا ہر لباس پیارا لگتا ہوگا، ان کی کملیاں بھی پیاری لگتی ہوں گی، مگر کسی کو کملی والے کہہ کے نہیں بلایا۔ آقا علیہ السلام جب کملی لے کے لیٹ گئے تو کملی لے کے لیٹنے کا انداز بھی آقا کا اس پر بھی پیار آ گیا، اور جبرائیل کو بھیجا فوراً، جبرائیل جا کہیں محبوب کملی اٹھا کے اٹھ نہ جائے، یہ انداز مجھے پا گیا ہے، اسی انداز شکیبائی میں میرے محبوب کو جا کے میرا خطاب سنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے۔ بات کیا کرنی تھی؟ بات یہ کرنی تھی کہ رات کو اٹھا کر، رات کو اٹھا کر، رات کو قیام کیا کر۔ اب آپ تھوڑی دیر توقف کر کے ایمان سے سوچیے، اور وہ لوگ جو آقا کے عشق اور محبت اور ادب کو اصل دین میں کوئی مقام نہیں دیتے، اور جنہیں آج تک یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا و مصطفیٰ کا تعلق کیا ہے، جنہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، وہ بھی اور آپ بھی توجہ کریں کہ بات تو یہ کرنی کہ محبوب رات کو قیام کیا کیجئے، بڑی سادہ سی بات ہے، قیام کیا کیجئے، تو بڑے سیدھے سادھے اسلوب میں بات ہو سکتی ہے، بھلا رات کے قیام کے لیے اٹھیے اور کملی والے پیارے دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ ظاہراً دیکھیں تو کوئی مانوی ربط، بولیے مانوی ربط نہیں، مگر رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں تعلیم آگے شروع ہوگی، پہلی جو آیت کا حصہ ہے وہ ربط محبت کا حصہ ہے، پہلے محبوب سے خطاب کر لوں، خطاب میں محبت کا اظہار کر لوں، پھر آگے احکام دوں گا۔ اے کملی والے پیارے قم اللیل، رات کو اٹھا کر، حکم ہو گیا رات کو اٹھا کر، حکم کافی ہے مگر فرمایا الا قلیلا، ہر پیغمبر کو حکم دیا کہ رات کو اٹھا کر، حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، ہر پیغمبر کو فرمایا رات کو اٹھا کر، اور اللہ پاک نے اپنے ہر مقبول بندے کو حکم دیا کہ رات کو اٹھا کرو، کہ رات کو اٹھنا نفس کو سیدھا کرتا ہے، رات کو اٹھنے سے سیدھی بات نکلتی ہے، رات کو اٹھنے سے رب سے تعلق جڑتا ہے، رات کو اٹھنے سے انوار و تجلیات کی خیرات ملتی ہے، رات کے اٹھنے سے من کی دھلائی ہوتی ہے، ہر ایک کو رات کے اٹھنے کا کہا، مگر جب حضور علیہ السلام سے ذکر کیا فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے پیارے تو بھی رات کو اٹھا کر، مگر رک جا، زیادہ دیر نہ قیام کیا کر، تکلیف ہوگی، تھوڑی دیر قیام کیا کر۔ کسی سے ایسا نہیں فرمایا، رات اٹھنے کے لیے کہا، ساری ساری رات کوئی کھڑا رہا تو کھڑا رہے، رب کو مناتا رہے، رب کو مناتا رہے، مگر جب حضور کو اٹھنے لئی کہا فرمایا محبوب تو تھوڑی دیر اٹھا کر، زیادہ نہیں، کہیں پاؤں سوج نہ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں بے آرام نہ ہو جائے، اس لیے کہ محبوب انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو بھی تو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ساری رات نہ جاگ، تھوڑی دیر جاگ، تیرا اتنا ہی جاگنا کافی ہے، باقی آرام کیا کر۔ خطاب بھی محبت سے بھرا، حکم بھی محبت سے بھرا، پیمانہ قیام بھی محبت سے بھرا۔ پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، پھر رب کائنات نے دیکھا کہ محبوب کتنا اٹھنا چاہے گا، الا قلیلا، تو مجمل بات ہو گئی کہ تھوڑی دیر قیام کیا کر، کبھی میرے محبوب کا دل چاہے کہ آدھی رات قیام کروں، کبھی دل چاہے گا کہ آدھی رات سے بھی زیادہ قیام کروں، کبھی دل چاہے گا کہ آدھی رات سے کم قیام کروں، تو محبوب کی دل میں جو جو چاہت آئے گی میں کیوں نہ اس کو اپنی وحی بنا ڈالوں۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، پھر نصفہ، محبوب دل چاہے تو آدھی رات قیام کر لیا کر، او زد علی، دل چاہے تو تھوڑا زیادہ کھڑا ہو جایا کر، اب انقص منہ قلیلا، دل چاہے تو تھوڑا اور کم کر لیا کر۔ اب پورا قرآن پڑھیے اور 1 اور 4 کتابیں اور سارے صحیفے پڑھیے، اللہ پاک نے اپنی کلام کو کبھی ایسا نہیں کیا تھا،
کوئی عام آدمی بھی کلام کر رہا ہو نا تو یوں کہے کہ تھوڑا اٹھا کر باپ بیٹے سے کہہ رہا ہو نا، ایک عام انسان، اور اس طرح کا کلام کہہ لے، یہ بات بڑی خاص ہے، ادب کی بات ہے، اس طرح کی بات کہہ دے تھوڑی دیر اٹھا کر، پھر کہے آدھی رات اٹھ لیا کر، پھر کہے آدھی رات سے ذرا زیادہ اٹھ لیا کر، پھر کہے کم اٹھ لیا کر، اگلا سن کے فوری کہے گا پہلے تو کوئی بات تو مقرر کر لے، کبھی تھوڑا اٹھ، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے کم، کوئی ایک بات تو طے کر، تو تیری تو اپنی بات ہی نہیں مقرر ہو رہی۔ اس کلام کو کلام میں محمل کہتے ہیں، مگر خدا کا کلام محمل کلام نہیں، وہ کلام کامل ہے۔ کوئی اور شخص یہ بات کہتا تو کلام محمل ہوتا، مگر خدا نے مصطفیٰ سے کہا کیوں وہ محمل کلام نہیں کرتا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب جو تیری چاہت ہو وہ میرا کلام بنے۔ آمد مصطفیٰ۔ اس نے محبوب کی منشا کو دیکھا اور کہا کبھی محبوب بڑا تھکا ہوگا اور 2 نفل کے لیے قیام کرنا چاہے گا، وہ بھی میرا کلام بن جائے، الا قلیلا۔ محبوب میرے کبھی آدھی رات اٹھنا چاہیں گے، اس کو نصفہ کر دوں، کبھی زیادہ قیام کرنا چاہیں گے اسے زد علیہ کر دوں، کبھی اس سے کم اٹھنا چاہیں گے اس کو امن قسم قلیلا کر دوں۔ تو خطاب محبوبیت کے انداز میں، حکم محبوبیت کے انداز میں، پیمانہ احکام محبوبیت کے انداز میں، حتیٰ کہ مقصد نزول قرآن سارا اظہار محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کبھی آقا نے چادر اوڑھ لی، ٹھنڈک لگ رہی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اوڑھ دی، کپ کپی تھی جسم پر، جسم پہ کپ کپی ہے، چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ بھی ماں باپ ہیں، آپ کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، 100 بار بچے کو بخار ہوتا ہے، جسم کانپتا ہے اور کمبل چادر میں اوڑھ کے لٹا دیتے ہیں، اور کبھی چادر اور ماں کی مامتا کی انتہا ہے محبت کی، مگر کسی ماں کی مامتا نے بھی ایسا کیا، بچے کو چادر میں اوڑھ کے لٹائے اور پھر کھڑی ہو کے کہے میرے چادر والے بیٹے؟ کوئی نہیں کہتا، ماں کی مامتا بھی نہیں کہتی۔ ہر ایک کی محبت کی انتہا ہے، مگر اس بے انتہا کی محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جب چادر میں آقا علیہ السلام لیٹے، وہ یمنی چادر جو آقا اوڑھتے، وہ سرخ دھاری دار چادر جسے کبھی 14ویں کی رات پہن کے بیٹھتے، کبھی پہن کے لیٹتے، پھر وہ منظر خدا کو پا گیا کہ آج میرا حبیب دھاری دار چادر لے کے اوڑھ کے لیٹا ہے۔ بلایا جبرائیل دوڑ کے جا اسے بھی قرآن بنا دے، محبوب چادر لے کے لیٹا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر والے پیارے، قم فانذر، حکم دینا ہے اٹھ اور اللہ کا ڈر سنا۔ حکم آگے آ رہا ہے مگر فرمایا چادر والے پیارے۔ تو خطاب حضور کی نعت ہے، اللہ کا خطاب حضور کی نعت۔ پھر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور کہا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، لقب کے ساتھ طٰہ، حضور کے مکھڑے کا ذکر کیا، فرمایا محبوب آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، ساری رات کھڑا ہونا شروع کر دیں اور آپ کے قدمین متورم ہو جائیں، تلووں پہ چھالے آ جائیں۔ محبوب میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ اتنی مشقت کرے، کسی اور کو مشقت کرتے رب نے نہیں روکا، حضور کو اپنی عبادت میں مشقت کرتے بھی روکا ہے محبوب، کہیں تیرے تلووں میں چھالے نہ پڑ جائیں، کہیں تیرے قدموں پہ ورم نہ آ جائے۔ طٰہ کبھی خطاب کیا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے پیارے، کملی والے، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سبحان اللہ، اور قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر کبھی خطاب کیا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ کبھی حضور کی، کبھی آقا علیہ السلام کے چہرے پر دھیان چلا گیا، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کی طرح روشن روشن چہرے کی۔ کبھی آقا کی کنڈل والی زلفوں پر اس وقت نگاہ پڑ گئی جب کنگھی کرتے آقا کے چہرے پر بکھر بکھر جاتی تھی، تو فرمایا جا جبرائیل کہہ دے واللیل اذا سجا، اے اندھیری رات کی طرح
میرے محبوب کے مکھڑے پر بکھر جانے والی زلفوں تمہاری قسم، اے چاش کی طرح چمکنے والے چہرے تیری قسم۔ کبھی آقا کے قلب اطہر کی کیفیت پہ نظر پڑ گئی تو فرمایا کاف، قسم ہے محبوب تیرے دل کی اور دل کی کیفیت کی۔ کبھی آقا کی نگاہوں پر دھیان پڑ گیا، کبھی آقا کے غم زدہ ہونے پر دھیان پڑ گیا، غم زدہ ہونے پر تو فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ محبوب یہ ہم دیکھتے ہیں لوگ تمہیں کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی تانے دیتے ہیں، کبھی تنقید کرتے ہیں، کبھی اوجڑی تیرے کندھوں پہ پھینکتے ہیں، کبھی گلیوں میں تیرا محاصرہ کرتے ہیں، تو انہیں دوزخ سے نکالنے کے لیے جاتا ہے اور یہ دوزخ میں پھر گرنے کو جاتے ہیں اور تجھے گزند پہنچاتے، دکھ دیتے ہیں محبوب، اور تو دکھی دکھی دل سے کبھی گھر آتا ہے اور خدیجہ تجھے بہلاتی ہے۔ محبوب تو دکھی نہ ہو، دل بوجھل نہ کر، مغموم نہ ہو، اگر یہ پتھر مارتے ہیں تو انہیں نہ دیکھ، ہمیں دیکھ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم تو ہر وقت تجھے دیکھتے رہتے ہیں، تو جدھر جاتا ہے میری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی رہتی ہیں۔ محبوب دیکھا نہیں، تو کملی لے کے لیٹے تو میں تیری کملی کو دیکھتا ہوں، چادر لے کے لیٹے تو تیری چادر کو مضمون قرآن بناتا ہوں۔ محبوب تو گلیوں میں چلتا ہے تو تیرے خرام ناز کو قرآن کا مضمون بنا کر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کر دیتا ہوں۔ محبوب تیرے قدموں کی دھول اٹھتی ہے تو اس کی قسم کھاتا ہوں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو جدھر جاتا ہے ہم تمہیں ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ پھر جب اس محبت بھرے پیار بھرے انداز کی نعتیں، جب آقا اللہ کی یہ نعتیں سنتے تو دل خوش ہو جاتا، پھر زبان قلب سے یہ آواز نکلتی مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ پھر آقا کی عمر پاک کی طرف دھیان جاتا ہے، جوانی کی طرف دھیان جاتا ہے، پوری پاکیزہ طاہر زندگی کی طرف دھیان جاتا ہے تو فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب تیری عمر کی قسم، یہ بدبخت کیا جانے تیری شانیں کیا ہے، یہ گمراہی کے نشے میں بدمست ہیں، تباہ ہیں، غرق ہو گئے ہیں۔ محبوب ان بدمستوں کو کیا خبر تیری عمر کی قسم کے تیری شان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بہت مقامات ہیں، میں نے چند نمونے دیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو بیٹھ کے جھوم جھوم کے آقا کی نعتیں سنتے ہیں، یہ انداز آقا کے ذکر کرنے کا اللہ کی سنت ہے، یہ انداز حضور کا ذکر کرنے کا اللہ کی سنت ہے۔ اور محافل میلاد کا مقصود یہ ہے کہ اس سے کچھ روشنی ملے اور کچھ محبت کی چاشنی ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔